اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی چھت زمانہ دراز تک کعبہ شریف کی عمارت بغیر چھت کے تھی۔ قریش نے اپنی تعمیر میں سب سے پہلے چھت بنائی۔ اب تو دو چھتیں ہیں، ایک اوپر اور دوسری نیچے۔ کعبۃ اللہ کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ چھت میں ایک سوراخ ہے جس پر شیشہ کا ایک مضبوط ڈھکنا ہے، جہاں سے کعبہ کے اندر طبیعی روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اس سوراخ سے گزر کر چھت پر آمد و رفت ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ سن 1397 ہجری میں لکڑی کی قدیم سیڑھیوں کے بجائے مضبوط ایلومینیم کی گول سیڑھیاں بنا دی گئیں، جن کی تعداد 50 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تو کعبہ کے دو دروازے زمین کے برابر بنائے تھے۔ لوگ مشرقی دروازے سے داخل ہوتے اور مغربی دروازے سے باہر آ جاتے۔ واضح رہے کہ دونوں دروازوں پر کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ ان کو بند کیا جا سکے، تاآنکہ کہ یمن کے ایک بادشاہ نے اس کا ایک پٹ کا دروازہ لگوا دیا جو بوقت ضرورت کھلا اور بند کیا جاتا۔ قریش نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اس میں مغربی سمت کا دروازہ بند کیا اور مشرقی سمت کے دروازہ کو زمین سے بلند کر کے دو پٹ کا دروازہ لگوا دیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ دروازہ اونچا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہاری قوم کے لوگوں نے ایسا کیا تاکہ جس کو چاہیں داخلہ کی اجازت دیں، جس کو چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے زمانہ سے قریب نہ ہوتی تو اور مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل کسی تبدیلی کو قبول نہ کریں گے تو میں حتیم کو بیت اللہ کی تعمیر میں شامل کر دیتا اور دروازہ بھی زمین کے برابر بناتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں دروازوں کو زمین کے برابر کرتا اور دو دروازے بناتا، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی سمت، تاکہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اور ان کی تعمیر کے مطابق قائم ہو جائے۔ ان دونوں دروازوں کی تجدید اور تزئین حسب ضرورت تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی۔ سعودی فرمانروا شاہ خالد بن عبدالعزیز آلِ سعود نے بھی ان دونوں دروازوں کی تجدید کی، ان پر خالص سونے کی تختیاں جڑنے کی ہدایت جاری کی، جس کی لاگت 1,24,20,000 ریال تھی، جبکہ 280 کلوگرام سونا اس مذکورہ لاگت کے علاوہ ہے۔ دونوں دروازوں کا بنیادی ڈھانچہ لکڑی کا ہے، اس پر خالص سونے کی تختیاں جڑی ہوئی ہیں، ان پر عمدہ قسم کی نقش و نگاری ہے۔ یہ کام 1 سال میں مکمل ہوا، جس کا آغاز سن 1397 ہجری کو ہوا۔ خانہ کعبہ کے دروازہ پر جو آیات قرآنیہ تحریر ہیں، ان میں اس مقام کی اہمیت اور عظمت، اس کی بلند شان کا پہلو نمایاں ہے۔ نیز اس در عالی پر آنے والے ہر فرد کے لیے یہ آیت پیغام رحمت ہے، ترغیب و تشویق کا ذریعہ ہے اور بزبانِ حال زائرین کو یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ وہ جس در پر نیاز مندی کے جذبات لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا، نرمی کرنے والا، رحمتوں کی بارش برسانے والا ایسا کریم ہے جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تم اپنی ندامت کے آنسو بہا کر رحمان و رحیم کی غیر متناہی رحمتوں، برکتوں، شان نوازیوں سے اپنے خالی دامن کو بھر سکتے ہو۔ تمہارا کام اس دربار عالی میں حاضر ہو کر عاجزانہ درخواست پیش کرنا ہے، پھر تم عطا و نوازشات کے فیضان سے اپنی تہی دامنوں کو لبریز پاؤ گے۔ اب دروازہ پر جو آیت ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ دروازہ کے دونوں طرف اوپر کی جانب اللہ جل جلالہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور در ذیل آیت لکھی گئی ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادخلوها بسلام آمنین۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، امن اور سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام۔ سورۃ مائدہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے عزت والے گھر کعبہ کو اور حرمت والے مہینہ کو لوگوں کے لیے موجب امن قرار دیا۔
ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار، مجھے اچھی طرح سے داخل کیجیے اور اچھی طرح سے نکالیے اور اپنے پاس سے زور قوت عطا فرمائیے۔ سورۃ اسراء۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ سورۃ انعام۔ تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ سورۃ مومن۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس کے نیچے یہ عبارت درج ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ سورۃ زمر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ میری نظر تو یہ آیت لا تقنطوا پر ہے۔ دونوں دروازوں کے کنڈوں پر اللہ اکبر لکھا ہے اور تالے کے نیچے سورۃ فاتحہ درج ہے، اور اس کے نیچے یہ عبارت درج ہے کہ یہ دروازہ خادم حرمین شریفین شیخ خالد بن عبدالعزیز آلِ سعود نے 1399 ہجری میں بنوایا۔ دروازے کے دونوں کناروں پر اللہ تعالیٰ کے 15 نام مبارک تحریر ہیں، جو بالترتیب یہ ہیں: یا واسع، یا مانع، یا نافع دائیں کنارے پر، یا عالم، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا حکیم، یا رحیم بائیں کنارے پر، یا غنی، یا مغنی، یا حمید، یا مجید، یا سبحان، یا مستعان۔